بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہم انشاءاللہ اپنا سیشن مغل امپائر کے اوپر کنٹینیو کریں گے، اور آج جو مین ہائی لائٹ ہوگی، جو مین ڈسکشن ہوگا، وہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ہوگا، جو مغل فرما روا تھے اور جنہوں نے تقریباً 50 سال 49 ایئرس ٹو 50 ایئرس انہوں نے حکومت کی تھی، اور پورے ہندوستان کو انکلوڈنگ افغانستان، آج کا جو پاکستان کا ایریا ہے، بنگلہ دیش انکلوڈنگ برما کے کچھ حصے، ان تمام حصوں پہ انہوں نے نہ صرف حکومت کی تھی بلکہ اسلام کو ریوائیو کیا تھا. کیونکہ ہم جیسے پرانی کلاسوں میں پڑھ چکے ہیں کہ جب بابر آئے تھے تو بابر تو ایک اچھا مسلمان تھا، اور سارے فرمانروا مسلمان تو تھے، لیکن یہ کہ ان کی اپنی اپنی سوچ تھی، اپنا اپنا انداز تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے انداز سے حکومت کی. اور پھر اکبر کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، جس کو شاہنشاہ جلال الدین اکبر بھی کہتے ہیں، اور وہ بہت پاپولر ہے کیونکہ اس نے بر صغیر میں حکومت کرنے کے لیے ایک دین الہی شروع کیا تھا، تاکہ اس کو ہندو، مسلمان، سکھ سب کی سپورٹ حاصل ہو جائے، اور تاکہ ایک بہت اچھا بادشاہ بن کے وہ ابھرے. اور یہ ہوا، تاریخ میں اس کو اسی وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے، اسی نام سے اس کو، چاہے وہ ہندو معاشرہ ہو، مسلمان معاشرہ ہو، یا یہ کہ ویسٹرن سوسائٹی ہو، ہر جگہ اس کو اس بات کے اوپر وقت دی جاتی ہے کہ اس نے سب کو ملا کے رکھا. اس نے فتوحات بھی کی، اور بہرحال ایک مسلمان فرما روا تھا، لیکن یہ کہ اسلامی جو طور طریقے تھے، جو چیزیں تھیں، ان کو اس نے اتنا جو شریعت کے مطابق تھیں اس کو اس طرح نہیں چلایا. اور اسی وجہ سے پھر اس زمانے میں ہمارے کچھ صوفیہ کرام اٹھے، اور انہوں نے اس چیز کو زائل کرنے کے لیے بہت کام کیا، اور جس کے اوپر ہمیں مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اسی دور میں بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے جو اکبر کا دین الہی شروع ہوا تھا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. تو بہرحال آج ہم انشاءاللہ تعالی ان چیزوں کے اوپر ڈسکس کریں گے، اور اسلامی تاریخ کا ایک سمجھ لے کہ ایک نیا باب ہے مغلیہ سلطنت، اور تقریباً 332 ایئرز انہوں نے سب کانٹیننٹ پہ حکومت کی. ہم نے دہلی سلطنت کو اسٹڈی کر لیا کہ کس طرح سے 5 مختلف خاندانوں نے حکومت کی 1206 سے لے کے 1526 تک، اور پھر ابراہیم لودھی کو ہرا کے بابر جو ہے افغانستان سے، فرغانہ ایک علاقہ ہے وہاں سے آ کے اس نے ابراہیم لودھی کو، جو کہ لودھی ڈائنسٹی کا آخری فرما روا تھا، اس کو ہرا کے کس طرح سے اس نے پھر انڈیا کے اوپر مغلوں کی حکومت شروع کی. اب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بابر پہلا تھا جس نے فاؤنڈیشن لے کی تھی. اس کے بعد ہمایوں آیا. ہمایوں کا دور دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، کیونکہ ہمایوں شروع میں تقریباً 10 سال تھا. اس کے بعد شیر شاہ سوری جو بنگال سائڈ سے اٹھ کے کھڑا ہوا، اور اس نے پھر اس کو ہمایوں کو بھگا دیا ہندوستان سے، اور یہ بھاگ کے ایران چلا گیا. پھر ایران سے دوبارہ افغانستان آیا، اور پھر دوبارہ سے جب یہ واپس آیا، شیر شاہ سوری کے بیٹوں کی حکومتیں تھیں، ان کو ختم کر کے پھر دوبارہ سے اس نے تقریباً 15 سال کے بعد 1555 سے 1556 پھر اس نے 1 سال اور حکومت کی. اور اس کے بعد پھر اکبر کا دور آ گیا تھا. اکبر کا دور دین الہی کا دور تھا. پھر اکبر کے بعد جہانگیر آ گیا، جس کو سلیم بھی کہتے ہیں. تو جہانگیر جو ہے وہ ایک سیکنڈ،
جہانگیر جو ہے اس نے اس کی بھی حکومت کافی عرصہ رہی اور اس کے واقعات بھی بہت مشہور ہیں. پھر ہم نے لاسٹ ٹائم جس کو ڈسکس کیا تھا جہانگیر، اور اس کے بعد پھر شاہ جہاں کو. پھر شاہ جہاں کا دور بھی اچھا خاصا رہا، لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر یہ تمام جب حکومتیں ختم ہو گئیں تو اس کے بعد حضرت اورنگزیب عالمگیر کا دور آیا. اچھا، عالمگیر کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کچھ، کیونکہ پچھلی کلاس میں کچھ سوالات ہوئے تھے کہ تاریخ کی میں انفارمیشن کہاں سے لیتا ہوں. تو آپ کو میں صرف یہ جلدی سے یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ایک تو تاریخ ابن کثیر ہے، یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی تاریخ ابن کثیر. اس کے تقریباً 6 حصے ہیں، اور ان 6 حصوں میں جو شیخ ابن کثیر نے تاریخ کے حوالے دیے ہیں وہ بہت ہی جس طرح سے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایز اٹ از دیے ہیں، اور انہوں نے مختلف لوگوں کی تاریخ کو کے اوپر جو جہاں جہاں سے ان کو تاریخ کی انفارمیشن ملی انہوں نے ایز اٹ از اسے مینشن کر دیا. اور اسی وجہ سے ان کی بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو 100% اگر آپ نے دوسری کتابیں نہیں پڑھی ہوئی ہیں یا سیرت النبی اور پیغمبروں کے واقعات اگر پورے نہیں پڑھے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے بہت سارے واقعات ایک ایک کر کے لکھے ہوئے ہیں. پھر ہم پڑھتے ہیں، پھر یہ ایک اور کتاب ہے جو جس کے تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ تاریخ ابن خلدون، اور اس کے ایکچولی 6 حصے ہیں، اور تاریخ ابن کثیر کے آپ سمجھ لیجئے کہ تقریباً 15 والیومز ہیں. تو ابن خلدون نے پھر بہت ہی کریٹیکل قسم کی تاریخ لکھی. ابن خلدون نے پھر یہ لکھا کہ کیا کیا چیزیں جو تاریخ ابن کثیر میں یا پرانی تواریخ میں جو چیزیں صحیح سے مینشن نہیں ہوئی تھی، یعنی کہ انہوں نے ایک پوائنٹ آف ویو لیا ہے. تو یاد رکھیے کہ تاریخ ابن کثیر میں انہوں نے تمام چیزوں کو ایز اٹ از پیش کر دیا، اور پھر تاریخ ابن خلدون میں انہوں نے باقاعدہ ان کا جو پہلا والیوم تھا وہ مقدمہ تھا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے تو یہ تاریخ کی کتابیں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو واقعی ایک اوور ویو مل جاتا ہے. جس کے بعد پھر مزید یہ تو پرانی تاریخیں ہیں، اس کے بعد جو نئی کتابیں آئی ہیں جب آپ ان کو اسٹڈی کریں تو پھر آپ کو یہی ساری چیزیں اچھے طریقے سے سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اسی وجہ سے جو آپ لوگوں کا سوال تھا، بلکہ وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے اس کلاس میں کہ یہ میں تاریخ کی جو باتیں بتاتا ہوں وہ کہاں سے لیتا ہوں. تو میں نے آپ کو بہت سی کتابوں کا بتایا ہوا ہے. میرے جو ویب سائٹ ہے عثمانی academy.com، اس پہ میں نے سارے ریسورسز بھی لکھ دیے ہیں، وہ سب آپ لوگوں کو پتہ چلتے ہوں گے. اسی طرح سے پھر یہ جو بڑی بڑی تواریخ ہیں، اس کے علاوہ بہت سی تاریخ اسلام کے اوپر میرے پاس کتاب ہے، تاریخ امت مسلمہ، اور اس طرح سے بہت سی کتابیں ہیں جو الحمدللہ میں نے پڑھی ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر اسپیسیفک جب تاریخ کو میں بتا رہا ہوتا ہوں تو پھر وہ اسپیسیفک کتابیں جمع کرتا ہوں اور ان کو اسٹڈی کرتا ہوں. ایک ہے اس میں سے تزک بابری. یہ وہ ہے جو بابر جو پہلا فرما روا تھا اس نے یہ لکھی تھی، اور پھر یہ پبلش ہوئی. پھر اس کا ظاہر سی بات ہے فارسی میں لکھی گئی تھی، لیکن اس کا ترجمہ ہوا، اور ترجمہ پھر اردو میں کا جو ترجمہ ہے وہ اسٹڈی کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بابر کی پوری زندگی کس طرح سے گزری، اور کس طرح سے اس نے افغانستان سے انڈیا پہ آیا، اور پھر انڈیا میں اس کو کن کن چیلنجز کا مقابلہ کرنا پڑا اینڈ سو آن. اور اس میں تھوڑا سا ادبی پہلو بھی رکھا گیا ہے، شاعرانہ پہلو بھی ہے. تو اس طرح کی کتابیں پڑھ کے پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ پرانی تاریخ جن میں چیزیں اس تسلسل سے چلی آ رہی ہیں وہ آگے کیسے بڑھیں. اسی طرح سے ایک اور کتاب ہے، اور یہ ہے ڈاکٹر آر پی ترپاٹھی. یہ اپیرنٹلی ہندو آتھر تھے. مغلیہ سلطنت کا عروج و زوال. اب اس کتاب کو پڑھنے کے بعد پھر آپ کو ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ملتا ہے. حالانکہ انہوں نے بھی بہت زیادہ اورنگزیب کے خلاف تو نہیں لکھا، لیکن یہ کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے آتھرز بھی تھے جنہوں نے کوشش کی کہ جو فیکٹس تھے ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. تو اسی طرح سے مختلف کتابیں جو ہیں وہ اسٹڈی کر کے پھر جو ویسٹرن آتھرز نے لکھی ہیں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، جیسے ڈیسٹینی ڈسرپٹیڈ اور اس طرح کے تمیم انصاری کی کتابیں ہیں. وہ سب پڑھنے کے بعد تو یہ تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو اوور ویو دینا چاہ رہا تھا تاکہ ہم سب کو اندازہ ہو کہ ہم کیا اسٹڈی کر رہے ہیں. اچھا، ایک چیز اور ہے کہ دیکھیے، نہ میں اسکالر ہوں، نہ میں کوئی ایکسپرٹ ہوں، نہ تاریخ کا ایکسپرٹ ہوں. میں صرف تاریخ کا ایک طالب علم ہوں، ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم سب مل کے پڑھیں. اور جو انفارمیشن پروبیبلی آپ سب کی ماشاءاللہ مجھ سے کہیں زیادہ علم اور فہم ہوگا، لیکن یہ کہ میں بس یہ جو پلیٹ فارم شروع کیا ہے میں چاہتا ہوں ہم لوگ مل کے تاریخ کو اسٹڈی کریں. اور اگر جو چیزیں میں بیان کر رہا ہوں اگر اس میں آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی، یا یہ کہ آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں، تو پلیز آپ ضرور کوسچن آنسر سیشن میں یا ڈسکشن سیشن میں اس کو لے کر آئیں، تاکہ ہم لوگ اچھے انداز سے تاریخ کو سمجھیں.
اور چونکہ میرا شوق ہے تاریخ تو میں نے اس کو پھر جیسے میں نے بتایا کہ ایک ہسٹری ہے، پھر تاریخ کی اپنی ایک تاریخ ہے، تو جب آپ وہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑی سی اور چیزیں سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو انشاءاللہ جو میرا ناقص علم ہے اس کو یوز کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، اور آپ لوگوں کو میں نہ صرف انکریج کرتا ہوں بلکہ بہت شدت سے انکریج کرتا ہوں کہ پلیز سوال جواب میں ضرور حصہ لیا کریں، اور ڈسکشن سیشن میں خاص طور سے جو آپ کے اپنی نالج ہے اس کو ہم سے شیئر کیا کریں. جزاک اللہ. اچھا جی، بابر نے مغل امپائر کی فاؤنڈیشن لے کی تھی، ہم سب کو پتہ ہے 1526 میں ابراہیم لودھی کو ہرا کے. اور مغل امپائر جو ہے وہ تقریباً آپ سمجھیے پورے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان کا بھی میجر حصہ، اور اس کے علاوہ برما کی سرحدیں اور نیپال کی سرحدیں، اور وہاں تک یہ مغل امپائر کی یہ جو ہے حکومت قائم ہو گئی تھی. اچھا، اورنگزیب عالمگیر کا پورا نام تھا محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر. یہ 31 جولائی 1658 میں پیدا ہوئے، اور 1707 مارچ 3 1707 کا انتقال ہو گیا. تقریباً 49 ایئر، جس کو پھر آپ ہاف صدی کہہ سکتے ہیں کہ آدھی صدی تک انہوں نے پورے ہندوستان پہ حکومت کی. اور پھر میں آپ لوگوں کو نقشے دکھاؤں گا تو اس سے اندازہ ہوگا کہ تقریباً پورے بر صغیر پہ ان کی حکومت تھی. اچھا، یہ چھٹے ایمپرر تھے، پہلے ایمپررز کا میں نے آپ لوگوں سے ذکر کر دیا ہے، اور 1658 سے 1707 تک انہوں نے حکومت کی. ساؤتھ ایشیا کی جو پوری، جس طرح میں نے ابھی ملکوں کے نام لیے، ان سب پہ ان کی حکومت تھی. اور ان کے جب انتقال ہوا تو یہ خلد آباد ایک جگہ ہے انڈیا میں، وہاں پہ ان کا مزار ہے. اچھا، اب دیکھیے کہ یہ کون تھے. ہی واز دا تھرڈ سن آف شاہ جہاں اینڈ ممتاز محل. شاہ جہاں کے یہ تیسرے بیٹے تھے، اور ان کے جو دوسرے بھائی تھے آپ سب کو یاد ہوگا، جن میں دارا شکو بھی تھے، اور جو ہے وہ دوسرے دو مراد غالباً ایک تھے، اور ایک اور بھائی تھے. تو ان تینوں کو ان سینس بیٹ کر کے اورنگزیب عالمگیر آگے آئے تھے، کیونکہ شاہ جہاں جو تھے وہ اپنے بیٹے دارا شکوہ کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے. اور دارا شکوہ کے اندر بہرحال ایڈمنسٹریٹو اور وہ ایبلٹیز تو تھیں، لیکن یہ کہ وہ اتنا دین کے قریب نہیں تھا. تو حضرت اورنگزیب عالمگیر کو اس چیز کی بہت کڑن تھی کہ کسی طرح سے ہندوستان پہ مسلمان نہ صرف یہ کہ نام کے طور پہ قابض ہوں، بلکہ اسلام کی اشاعت بھی ہو اس میں. تو اور یہ اورنگزیب عالمگیر بہت بہادر تھے، اور ایڈمنسٹریٹو ایبلٹیز ان کے اندر بہت تھیں، اور بہت ینگ ایج سے تھے. تو ان کو کچھ صوبے ایڈمنسٹر کرنے کے لیے دے دیے گئے تھے. جب تو ان کے والد شاہ جہاں نے جب دارا شکوہ کو اس کا سکسیسر بنانے کا ارادہ کر لیا، تو اورنگزیب عالمگیر نے پھر اس کے خلاف سمجھیے کہ آواز اٹھائی. اور چونکہ ان کے پاس بہت سی ایڈمنسٹریٹو اور آرمی پوزیشنز تھیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا تھا کہ سب سے بہتر اہل یہی ہوں گے، لیکن سم ہاؤ جب انہوں نے دیکھا کہ دارا شکوہ کو میرے باپ نے وہ کیا، تو پھر تھوڑا سا وہ باپ کے بھی خلاف ہو گئے تھے. اور اس کی بھی اصل حقیقت انشاءاللہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا، کیونکہ بہت زیادہ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کی آنکھیں ضائع کروا دی تھیں، ان کو قید میں ڈال دیا تھا، اور بہت بری طرح سے ان کے ساتھ پیش آئے تھے، جو کہ حقیقت زیادہ تر کتابوں میں جب آپ پڑھیں تو حقیقت اس کے برعکس ہے. ہاں، انہوں نے ان کو حکومت سے معزول کر کے اور اپنے ہی محل میں نظر بند کر دیا تھا، لیکن ان کی بہت دیکھ بھال کی تھی، اور ان کے اوپر کوئی ظلم و ستم نہیں ہوا تھا. اورنگزیب عالمگیر جو ہیں وہ جب مغلوں نے ازبیکس اور پرشین سے 1646-47 میں جنگ ہوئی تھی، تو اس میں کمانڈر کی حیثیت سے حصہ لیا تھا. اور یہ دکن کے ایریے کے وائسرائے تھے، اور تقریباً 2 ایراز تھے، 1636-44 تقریباً 8 سال، اور پھر 1646-58 تقریباً 12 سال یہ دکن کے فرما روا بھی تھے. جب شاہجہاں کا بیمار پڑ گئے 1657 میں، اورنگزیب اور دارا شکوہ کی آپس میں لڑائی ہوئی، اور پھر دارا شکوہ کو انہوں نے ہرا کے اور پھر حکومت حاصل کر لی تھی. اور جیسا کہ میں نے پہلے منشن کیا کہ یہ چھٹے مغل حکمران تھے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے جو دوسرے بھائی تھے، ایک بھائی کو قتل کر دیا گیا تھا، اور ایک بھائی برما کی طرف بھاگ کے چلا گیا تھا.
اچھا اب یہ تاریخ میں آتا ہے، ظاہر سی بات ہے اب یہ دونوں پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. جو لوگ اورنگزیب عالمگیر کو برا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس نے اتنی بری حکومت کی کہ اس کے بعد مغل امپائر کا دور جو ہے، جو طاقت تھی وہ ختم ہو گئی اور آہستہ آہستہ مغل امپائر ختم ہو گئی. لیکن آن دی ادر ہینڈ جو لوگ یہ اورنگزیب عالمگیر کی تعریف بھی کرتے ہیں اور ان کو ایک اچھا حکمران سمجھتے ہیں، وہ بھی اس چیز پہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر کی اتنی بہترین حکومت تھی کہ اس کے بعد اس جیسی حکومت کوئی کر نہیں سکا، اور آہستہ آہستہ جو ہے مغل امپائر پھر بہادر شاہ ظفر تک پہنچ کے ختم ہو گئی تھی. اور یہ فیکٹ ہے کہ مغل امپائر جو ہے اورنگزیب عالمگیر کے بعد آہستہ آہستہ ڈکلائن کا شکار ہو گئی تھی. اچھا اس وقت جو ہے مغل امپائر جو ہے وہ دنیا کی ون آف دی ریچسٹ جو ہے امپائر بن گئی تھی. اور پوری دنیا کا جو 25% جو جی ڈی پی تھا دنیا کا، اس کا 25% حصہ جو ہے وہ انڈیا میں تھا، یعنی بر صغیر میں تھا. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ جو تھی ٹوٹل مانیٹری اور مارکیٹ ویلیو آف آل دا فنش گڈس اینڈ سروسز پروڈیوسڈ ود ان دا کنٹریز بارڈرز ان اے اسپیسیفک ٹائم پیریڈ. تو اس کو یہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ جو 25% کی بات ہوئی ہے وہ کس لحاظ سے ہے. اچھا انگلینڈ کی اس وقت 2% جی ڈی پی تھی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ انگلینڈ کی 2% جی ڈی پی تھی ورلڈ کی اکانومی کی، اور انڈیا کی 25% تھی. اب پھر ہم اس کو آگے چل کے جب ہم برٹش راج دیکھیں گے، برٹش رول دیکھیں گے، ایسٹ انڈیا کمپنی آلریڈی داخل ہو چکی ہے انڈیا میں، اور اس نے آہستہ آہستہ ٹریڈ کے اوپر قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے. مغل امپائر نے ان کا بہت ساتھ دیا کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ملک میں مزید جو ہے وہ اکانومی بہتر ہوگی، اور تھوڑی بہت بہتر ہوئی بھی. لیکن برٹش کے عزائم بہت مختلف تھے، اور انہوں نے کس طرح سے آخر میں سن 1958 میں انہوں نے کس طرح سے پوری مغل امپائر کو ختم کر دیا تھا. تو سوری 1857 میں 1857 میں. تو یہ صورتحال تھی اکانومی کی اس وقت انڈیا کی. اب اورنگزیب اب آج کا نقشہ ہے یہ، تو آج آپ تھوڑا سا اگر انڈیا کے ساؤتھ کو اسٹڈی کریں آپ، تو آپ کو پتا ہے کہ پہلے یہ حیدرآباد اسٹیٹ ہوتی تھی پوری، لیکن آندھرا پردیش اور تلنگانہ کو اب الگ الگ کر دیا گیا ہے. اور جو ہے اس طرح کرناٹکا کے نیچے جا کے جب آپ دیکھتے ہیں مہاراشٹرا، پھر مدھیہ پردیش، گجرات، یہاں پہ سمجھے یہ پاکستان سے اس کے بارڈرز ملتے ہیں. اس طرح سے اڑیسہ اور یہ پٹنہ آسام کے علاقے اور سارے اس آج کے نقشے کے لحاظ سے یہ ہیں، لیکن اس زمانے میں نقشہ تھوڑا مختلف تھا. یہ واحد پہلے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ پہلے مغل امپرر تھے جنہوں نے پورا قرآن حفظ کیا ہوا تھا، اور انہوں نے پرشین لینگویج میں بھی ایکسپرٹ تھے، اور انہوں نے تو اس کے اپنی جو کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، اور انہوں نے باقاعدہ قرآن کی اسکرپٹ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے اور اسی سے پیسہ کماتے تھے. اس سے اپنے روزمرہ کے جو جو خرچے ہوتے تھے وہ اس سے کرتے تھے، اور حکومت سے اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں لیتے تھے. پھر انہوں نے بہت سے ایسے کسٹمز تھے، ایسی پریکٹسز تھی مسلمانوں کی جو انہوں نے ابالش کر دی. جیسے اکبر نے جو دین الہی شروع کیا تھا، اس وجہ سے مسلمانوں کے اندر بہت سی ایسی غلط چیزیں، بدعات بھی آ گئی تھیں، اور اس کے علاوہ اسلام سے بالکل ہٹ کے بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو مسلمانوں نے کرنا شروع کر دی تھیں. تو اس وجہ سے انہوں نے ایک گورنمنٹ لیول پہ، ایک بادشاہ شاہی لیول کے اوپر انہوں نے یہ چیزیں سب ختم کر دیں. ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا موزولیمز کا، کہ جہاں پہ جو کوئی بادشاہ مرتا تھا تو اس کا بہت بڑا مزار بنتا تھا. بلکہ بہت سے بادشاہ ایسے گزرے مغل جنہوں نے اپنا مزار مرنے سے پہلے ہی بنوا دیا تھا تاکہ لوگ ان کو یاد رکھیں. تو انہوں نے اس کی کنسٹرکشن کو سٹاپ کروا دیا. انہوں نے کہا کہ یہ سب چیزیں اسلام میں نہیں ہیں، تو انہوں نے منع کروا دیا. پھر اسی طرح سے قوالی، اور پھر یہ جو ایسٹرولوجرز تھے اور شاعر تھے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے جو قوالی تھی وہ چونکہ ہندو ریلیجن میں بھجن ہوتا تھا، تو مسلمانوں کو بھی کچھ اس قسم کی گانے بجانے کی چیز چاہیے ہوتی تھی. تو انہوں نے قوالی شروع کر دی، اور اس کے بعد پھر اس میں پھر غلو کرتے تھے، اس میں ایگزاجریٹ کرتے تھے چیزوں کو، چاہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی باتیں ہوں یا دین سے محبت کی باتیں ہوں، لیکن وہ اس کو صحیح چیز سے ریپرزینٹ نہیں کرتے تھے. اسی طرح سے ایسٹرالوجی بہت عام ہو گئی تھی. شعراء حضرات بہت تھے، لیکن یہ کہ کچھ شعراء جو اچھی شاعری کرتے تھے وہ تو اپنا فلاحی شاعری وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پھر جو لوگوں کو اکسانے کے لیے، لڑائی جھگڑے کرانے کے لیے اس طرح کے شاعر تھے، ان کو پھر اورنگزیب عالمگیر نے سٹاپ کر دیے تھے یہ سب چیزیں. پھر شراب
चरस, भंग और ये सारी चीज़ें उन्होंने बैन कर दी थी, क्योंकि ये चीज़ें भी बहुत आम हो गई थी। और ना सिर्फ ये कि नॉन मुस्लिम्स के अंदर ये आम थी, बल्कि बहुत से मुसलमानों ने इसको अपना तरीक़ाकार बना लिया था। और इसी तरह से फिर मशहूर हो गया था कि जो ज़्यादा शोरा थे वो शराब पीने लगे थे, और जो बाकी लोग ज़िंदगी से तंग आए हुए थे उन लोगों ने इस किस्म की चीज़ें शुरू कर दी थी, लेकिन उसको बुरा नहीं समझते थे। तो जब शाही फरमान आया कि ये चीज़ें मना हो गई हैं, तो फिर लोगों को एहसास हुआ कि शायद हमारे दीन में ये चीज़ें इसकी इजाज़त नहीं है। फिर एक दर्शन झरोखा होता था, वो भी स्टॉप कर दिया। दरकन दर्शन झरोखा ये था कि बादशाह जो है अपनी बालकनी में या अपने महल के उसमें आते थे, और सारी कौम नीचे होती थी और उनको बाकायदा सजदे भी करती थी और उनके पास होती थी। तो ये एक बहुत ही समझिए कि वो उसको उसको बहुत ही इसके अंदर औरंगज़ेब आलमगीर को ये लगता था कि ये तकब्बुर है, तो उसने ये चीज़ भी ख़त्म करवा दी थी। फिर ये कि वो जब महल में दाखिल होते थे तो वो 7 सलाम होते थे सर झुका के। फिर बाज़ लोगों ने तो हद कर दी और वो बादशाह को पहले कदम बोसी करते थे, उनके पाँव चूमते थे, सजदा करते थे। तो ये तमाम चीज़ें औरंगज़ेब आलमगीर से पहले ये सब चीज़ें राइज थीं, और आहिस्ता-आहिस्ता फिर ये जड़ पकड़ रही थी, लेकिन औरंगज़ेब आलमगीर ने इन चीज़ों को भी ख़त्म कर दिया। अच्छा, फिर ये कि कुछ सिक्के थे जो लोगों ने वही गुलू करने के उसमें सिक्कों के ऊपर कलमा लिखना शुरू कर दिया था, वो उसने ख़त्म करवा दिया क्योंकि उसकी बेहुरमती होती थी। जो खाने-पीने की चीज़ों के ऊपर टैक्सेस थे, वो सब ख़त्म करा दिया और उसपे सब्सिडी दे दी गई। यानी ना टैक्स लगता था और ना रेगुलर दाम, बल्कि सस्ते दामों में बिकता था, ताकि कम से कम औरंगज़ेब आलमगीर की हुकूमत में कोई भूखा ना मरे। 1665 में आसाम, बिहार, चिटागोंग कॉन्कर कर लिया गया था। चिटागोंग जो अब बांग्लादेश का हिस्सा है, और आसाम और बिहार आप समझिए नॉर्थ ईस्ट में जो ये स्टेट्स हैं, वो औरंगज़ेब आलमगीर ने फतह कर ली थी 1665 में। 1666 में इसने अपना राजा जय सिंह को और दिलेर खान को शिवाजी को कैप्चर करने के लिए भेजा था। अच्छा, शिवाजी जो थे ये मराठी थे, और इन्होंने बाकायदा जो मराठी पूरी एम्पायर कायम की थी उसके बानी यही थे। और इन्होंने एक एक ज़माने में तो मुग़लों के साथ भी थे, लेकिन उन्होंने मुसलमानों को और मुग़लों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुँचाया था। तो फाइनली जब इन्होंने सूरत, एक जगह है आप समझिए बिल्कुल वेस्टर्न बॉर्डर पे, शायद गुजरात में है, अ, ये वो पोर्ट थी जहाँ से हुज्जाज कराम हज करने जाते थे। और औरंगज़ेब आलमगीर ने भी प्रोग्राम बनाया था कि वो हज करने जाएँगे, लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ जाती थी जिसकी वजह से वो हज करने नहीं जा सकते थे। तो उन्होंने जो है वो सूरत का एक जो पोर्ट का सिटी है उसके ऊपर शिवाजी ने हमला कर दिया, कैप्चर कर लिया। तो फिर इन्होंने भेजा था अपने जय सिंह को, और जय सिंह इनका हालाँकि सिख था, लेकिन वो बहुत ही वफ़ादार था, और इतना वफ़ादार था कि अगर बादशाह उसको सिर्फ़ ये पूछ लेता था कि क्या तुम इस मिशन पे जाओगे? तो वो उसको बहुत सीरियस लेता था और कहता था आपने मुझसे ऐसी बात पूछी क्यों? आप हुक्म दें और मैं जाऊँगा, और मैं अपनी जान भी वार कर सकता हूँ। तो जय सिंह को उसने भेजा, और जय सिंह पे उसको बहुत एतबार भी था। तो शिवाजी और उसके बेटे को अरेस्ट कर लिया गया। फिर शिवाजी समहाउ भाग गया इन लोगों के कैद से, और फिर महाराष्ट्र में गया, और फिर उसने अपनी जो डिस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ थी वो उसने कंटिन्यू की। अच्छा, मराठा क्लैन का चूँकि आदमी था, तो उसने मराठा एम्पायर शुरू की फिर, और मराठा एम्पायर हम सब जानते हैं कि मुग़लों को ख़त्म करने में जो एक एक तरफ तो ब्रिटिश थे, लेकिन दूसरी जो बहुत बड़ी ताकत थी, वो ये मराठास थे, जिन्होंने मुग़ल हुकूमत को नीस्त नाबूद कर दिया था। इसका रूल जो है तकरीबन 1674 में स्टार्ट हुआ, और इसको छत्रपति, यानी छत्रपति कहते हैं, संस्कृत का लफ्ज है किंग ऑफ किंग्स। किंग ऑफ किंग्स का खिताब मिला क्योंकि इसने हिंदुओं को इकजा किया, हिंदुओं को सब मिला के, और ख़ास तौर से जो मराठीज थे उन लोगों को यूनाइट किया, और फिर मुग़लों के खिलाफ अपनी पूरी एफर्ट शुरू की, मुग़लों और बेसिकली मुसलमानों के खिलाफ, क्योंकि मुसलमानों को बेदरिग कत्ल भी किया जाने लगा था इस दौर में। अच्छा, तो जैसा मैंने मेंशन किया कि शुरू में तो उसकी रिलेशनशिप मुग़ल से सही थी, लेकिन 1657 में वो कुछ मुग़लों से जो टर्म्स और कंडीशंस थी वो पूरी नहीं हुई, तो उसने दक्कन पे हमला कर दिया। अब दक्कन याद रखिए कि ये जो हैदराबाद दक्कन भी हम बोलते हैं, दक्कन का साउथ में जो पूरा इलाका था, इसका इसका गवर्नर या इसके फरमारवा रह चुके थे ये औरंगज़ेब आलमगीर। तो
اور اس نے کیا کیا شیوا جی نے کہ اس نے الائنس کیا دوسری اسٹیٹ سے آہستہ آہستہ، اور پھر جو ہاسٹیلٹیز تھیں، جو ایگریشن تھا، وہ مغلوں کے خلاف بڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ شیوا جی 1680 میں 50 سال کی عمر میں مر گیا، اور مراٹھا کی جو ہاسٹیلٹیز تھیں، اور اورنگزیب عالمگیر خود گئے، عام طور سے وہ اپنے جے سنگھ کو یا دوسرے لوگوں کو، دلیر سنگھ کو بھیجتے تھے جو ان کی آرمی کے جنرلز تھے، لیکن چونکہ دکن سے ان کا خاص تعلق تھا، اور پلس یہ کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس چیز کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، تو اورنگزیب خود گئے اور دکن میں، اور پھر انہوں نے جب دیکھا کہ سپورٹ جو ہے ان کو بیجاپور اور گولکنڈا، یہ سب اگر آپ انڈیا کا نقشہ دیکھیں، یا جو انڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ اس سے کلاس اٹینڈ کریں ان کو یقیناً سمجھ میں آ جائے گا، لیکن انڈیا کا نقشہ میں ابھی آپ کو ایک دفعہ اور دکھاؤں گا۔ اچھا، تو اس نے پھر جب اورنگزیب نے دیکھا کہ بیجاپور اور گولکنڈا سے سپورٹ مل رہی ہے مراٹھاس کو، تو انہوں نے ان کا جو اسٹیٹ اسٹیٹس تھا وہ لے لیا واپس، اور پھر 1686 1687 کے درمیان انہوں نے یہ اسٹیٹ اسٹیٹس واپس لے۔ ضابط اسٹیٹ اسٹیٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کو خاص مراحت حاصل ہوتی ہیں، ان کو بہت سی چیزوں میں انڈیپینڈنٹلی وہ فیصلے کر سکتے ہیں، اور ان کو پیسہ ملتا ہے، اکانومی ان کی بہتر ہوتی ہے۔ تو جب یہ اسٹیٹس واپس لے لیے جائیں تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر فیڈرل گورنمنٹ کی ڈائریکٹ حکومت ہو جاتی ہے ان جگہوں پہ۔ اچھا، ایک اور چیز ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں جو نفرت آمیز الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ انہوں نے بہت سے ہندو ٹیمپلز جو ہیں وہ برباد کر دیے تھے، یعنی ڈھا دیے تھے۔ اچھا، اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ اب اس میں یقیناً کوئی بات ہوتی ہے تو وہ آگے نکلتی ہے، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ جس کو میں نے یہ آپ کے جو میں نے کتاب بتائی اورنگزیب عالمگیر کے اوپر، جو رئیس احمد جعفری کی کتاب ہے، اس کے اندر بڑی تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے کہ بیسکلی جب اورنگزیب عالمگیر کی حکومت شروع ہوئی اور یہ جو ہندو ٹیمپلز کے اندر تو عبادت کرتے تھے، تو اورنگزیب عالمگیر نے اپنے پرانے سمجھیں پریڈیسیسرز کی طرح کبھی بھی کسی مندر کو ڈھایا نہیں تھا، کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا، سب کو اپنے دین کے، اپنے مذہب کے مطابق ورشپ کرنے کی اجازت تھی اور آزادی تھی۔ لیکن ہوا کیا کہ کچھ جو شر پسند ہندو عناصر تھے، ان لوگوں نے جو ہے بعض مندروں کو سلیکٹ کر کے اس کے اندر سازشیں ہوتی تھیں، اس کے اندر مسلمانوں کے اور مغلوں کے خلاف سازشیں ہوتی تھیں، اور وہ ایکچولی عبادت گاہ نہیں رہ گئے تھے۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے اپنے جاسوس بھیج کے جب انہیں پورا یقین ہو گیا کہ یہ وہ مندر ہیں جہاں پہ صرف اور صرف سازشیں ہوتی ہیں مسلمانوں کے خلاف، تو پھر انہوں نے ان کو ڈھا دیا تھا، سارے مندر کو نہیں ڈھایا، اور یہ کہا جاتا ہے تاریخ میں کہ تقریباً 72 مندروں کو ڈھایا تھا، یہ بھی غلط ہے۔ تو اصل حقیقت یہ ہے کہ صرف وہ مندر کو ڈھائے گئے تھے جس میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوتی تھیں، لیکن اس کے علاوہ اس کے علاوہ بلکہ بہت سے مندروں کو اورنگزیب نے پیسہ دیا، ان کی عبادت گاہیں بنوائیں، ان کو پوری آزادی تھی کہ وہاں جا کے عبادت کر سکیں اور اپنے دین کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق اپنی عبادت کر سکیں۔ تو یہ ایک چیز ہے جو ہم آپ سب کے ذہنوں میں یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو اگر اس میں کوئی ڈاؤٹ ہو یا کچھ ہو تو آپ مختلف کتابیں پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ریفرنس چاہیے تو میں انشاءاللہ دینے کو تیار ہوں۔ اچھا، تو وہ ایک بہت ہی ڈیواؤٹ مسلم تھا، بہت ہی شریعت پہ عمل کرنے والا اور بہت ہی انصاف پسند رولر تھا۔ تو لیکن یہ کہ ایٹ دا سیم ٹائم جس طرح اسلام کہتا ہے کہ آپ اگر طاقتور بھی ہوں اور آپ کے مسلمانوں کی حکومت بھی ہو، تو مائنورٹیز کو اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کو آپ کو آزادی دینا، اور نہ صرف آزادی دینا بلکہ ان کی پروٹیکشن کرنا اور ان کو ایکول رائٹس دینا۔ تو یہ بھی اورنگزیب عالمگیر کی حکومت کا ایک فیچر تھا کہ اس کے اندر سب کے ساتھ انصاف ہوتا تھا۔ اور آپ سوچئے، ایک سوچنے والی بات ہے کہ جب اکبر کے زمانے میں اور شاہ جہاں وغیرہ کے زمانے میں جو نارتھ کی طرف سے وہ شروع ہوئی فتوحات، تو پھر اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں پورا تقریباً انڈیا فتح ہو گیا تھا، انڈیا، افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سب۔ تو اس کی کوئی تو وجہ رہی ہوگی نا، کیونکہ جب جسٹ حکومت ہوتی ہے، جب انصاف پسند حکومت ہوتی ہے، تو لوگ پھر اس کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے اندر خوشحالی آتی ہے، اور اس طرح سے حکومتیں بڑھتی ہیں۔ تو آپ پوری دنیا میں جہاں بھی دیکھ لیں، اگر ظلم کی حکومت ہوگی تو وہ زیادہ دن نہیں چلتی، اور لوگ ناخوش ہو جاتے ہیں اور ریبیلین شروع ہو جاتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے خلاف کسی نے ان کے اوپر یہ الزام نہیں لگایا کہ یہ ناانصاف حکمران تھے،
یہ الزام لگایا ہے کہ وہ مسلمانوں کو سپورٹ کرتے تھے، یہ الزام لگایا ہے کہ وہ جو ہیں جو شریعت کے لاز تھے ان کو انفورس کرنا چاہتے تھے. تو اس دوران کیا ہوا کہ نہ صرف ہندو، سکھ اور دوسرے لوگ ان کے خلاف ہوئے، بلکہ وہ مسلمان جو اپنے اوپر اسلامی شریعت کے مطابق جو رولز تھے ان کو پسند نہیں کرتے تھے، تو وہ بھی ان کے خلاف ہو گئے اور باقاعدہ ان کی جنگیں ہوئیں. ان کے تاریخ میں آتا ہے کہ ان کے اپنے بیٹے سے ان کی جنگ ہوئی تھی، غالباً اس کا نام اکبر تھا اور شاید ہم آگے ذکر کریں اس کا. تو یہ ساری چیزیں تھیں جس کو دنیا ڈفرینٹ انداز سے لے کے اور ڈفرینٹ انداز سے پورٹرے کرتی تھی. اس وجہ سے آپ کو مختلف کتابیں جب آپ پڑھیں گے، آپ ویسٹرن آتھرز کی، ہندو آتھرز کی، مسلمان آتھرز کی، جب آپ 4 5 6 کتابیں پڑھیں گے نا، تو پھر آپ کو ایک اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے آپ کو یہ دور سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اورنگزیب عالمگیر کے اوپر ایک آتھر ہے، کا نام ہے آڈری ٹرسٹ کے، جو انہوں نے ایک کتاب لکھی اورنگزیب دا مین اینڈ دا میتھ. اب بالکل یہی لکھی ہے کہ اصل وہ آدمی کیا تھا اور اس کے بارے میں خبریں کیا مشہور ہیں. تو بڑی اچھی کتاب ہے یہ، بلکہ یہ جو آتھر ہے یہ حیات ہے، اور اس کا ایک میں نے ڈاکیومنٹری بھی دیکھی ہے جس میں اس نے اس پوری کتاب کی اسکریننگ کی ہے، اور میں آپ لوگوں سے اس کا لنک بھی شیئر کروں گا. تو انہوں نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ زیادہ تر اسٹوریز جو اورنگزیب کے بارے میں لکھی گئی ہیں وہ ہندو ایکسٹریمسٹ نے اور برٹش نے. اور وہ چونکہ ڈیوائڈ اینڈ کانکر تھیوری پہ، برٹش تو بہرحال ڈیوائڈ اینڈ کانکر کے تھرو ہی انہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا تھا، اور خاص طور سے انڈیا کی مغلوں کی حکومت ختم کی تھی، کیونکہ انہوں نے نہ صرف مسلمانوں کو ہندوؤں سے اور سکھوں سے لڑوایا تھا، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کو مسلمانوں سے بھی لڑوایا تھا. لیکن اسی طرح سے جو ہندو ایکسٹریمسٹ ہیں ان لوگوں نے بھی اس طرح کی باتیں مشہور کی. یہ آتھر یہ کہتی ہے آڈری کہ انہوں نے اس طرح کی باتیں مشہور کی جو بالکل حقیقت کے برخلاف ہیں. اور یہ اس کی کتاب ہے، اس کے 2 امیجز میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اور یہ اس کی لنک بھی ہے. اگر آپ لوگ، میرے خیال میں جب میں آپ لوگوں سے سلائڈ شیئر کروں گا تو آپ اس لنک پہ بھی جا سکتے ہیں. اور یہ آتھر ہے جس نے باقاعدہ اسٹیج کے اوپر اس کی پوری جو ہے وہ کریٹ کیا، اور اس کے آڈینس میں بھی بعض ایکسٹریم ہندو ہیں جو اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ بھی آپ لوگوں کو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. تو بہرحال یہ ایک سمجھیے کہ نیوٹرل قسم کی خاتون ہے، کیونکہ یہ مسلمان بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے غالباً انگلینڈ میں رہتی ہیں یہ، لیکن انہوں نے باقاعدہ اس کو بہت اچھے طریقے سے اسٹڈی کیا، اور پھر اس کے اوپر کتاب لکھی، اور پھر اس کے اوپر یہ سیمینارز وغیرہ کرتی رہتی ہیں. تو یہ لنک آپ لوگ سیو کر سکتے ہیں، اور نہ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ چیٹ میں بھی ڈال سکتا ہوں. اچھا، اب اورنگزیب عالمگیر کی اچیومنٹس کیا کیا تھیں؟ وہ گریٹ پریکٹسنگ مسلم تھے، بہترین حکمران تھے، سارے ایڈمنسٹریشن، آرگنائزیشن سب ان کے مطلب چونکہ بہت عرصے سے بچپن سے اس طرح کی پوسٹیں انہیں مل رہی تھیں، تو اس وجہ سے اس میں ماہر تھے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بہت ہی خاکساری تھی ان کے اندر، ہمبل مین تھے. اور چونکہ اللہ سے جو بھی محبت کرتا ہے، اللہ کی پاور کو جو بھی ایکسیپٹ کرتا ہے، اس کے اندر ہمبلنس آ جاتی ہے. انہوں نے قرآن کی اسکرپٹ لکھی اور ٹوپیاں بنائی، یعنی کہ وہ اس چیز پہ بلیو کرتے تھے کہ حکومت سے کوئی پیسہ نہیں لیں گے، اور ان کے اپنے جو کھانے پینے کا اور فیملی کا جو خرچ ہوگا وہ اپنے جو اپنی کمائی ہوگی. تو وہ قرآن لکھتے تھے اور اس میں ٹوپیاں بناتے تھے، ٹوپیاں سیتے تھے، اور اس ارننگز پہ اپنی زندگی گزارتے تھے. اب ایک پورا ڈفرنٹ اینگل آف ہز لائف کہ کس طرح سے ایک اتنا بڑا بادشاہ جو کہ پورے مغلوں کا سب سے بڑا بادشاہ، پوری دنیا میں اس کی بات ہے، اور اس کے باوجود اس کی اپنی زندگی کیسی تھی. تو اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا ظالم انسان تھا. اور انہوں نے ٹریجری سے کبھی کوئی پیسہ نہیں لیا، اور بہترین لکھاری بھی تھے، بہترین آتھر تھے. انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی، اور انہوں نے جو خطوط لکھے اور ان کے یہ پبلش ہوئی ہے بعد میں، رقات عالمگیر کے نام سے پوری بک ٹائپ پبلش ہوئی ہے. یہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ یہ لکھتے تو پرشین میں تھے، لیکن ان کی بہت سی چیزیں اردو میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں. اچھا، انہوں نے He also ordered to organize and publish a document that was necessary to run the government. انہوں نے باقاعدہ گورنمنٹ کو رن کرنے کے لیے، اگین
आई कीप सेइंग दैट कि जो चूंकि दक्कन के वो गवर्नर थे और वो फरमारवा थे, तो उनको बचपन से ही हुकूमत करने के जो जो फन था, जो आर्ट था, वो बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके थे, उनके पास एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने बाकायदा हुकूमत को ऑर्गेनाइज करने के तरीके लिखे थे और जो कि फिर पब्लिश हुए। और और उसके ज़माने में जो इस्लामी लिहाज से, शरई लिहाज से जो फतावात थे, क्योंकि ये फतवे भी देते थे कि आलिम थे ये, तो ये फतवा आलमगीरी के नाम से भी एक किताब है जो कि बेहतरीन पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। आप सब प्लीज़, जिन लोगों को शौक़ है, वो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मंगवा सकते हैं, उर्दू ट्रांसलेशन भी मंगवा सकते हैं। और अगर आप लोगों को भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे बताएं, इंशाल्लाह आई विल गाइड यू टू द राइट पब्लिशर। और बाज़ लोग, बाज़ तो स्कॉलर इनको उस लेवल पे ले जाते हैं कि ये अपने दौर के मुजद्दिद थे, यानी इस्लामी लिहाज से इन्होंने इस्लाम को रिवाइव किया था। मुजद्दिद कहते हैं जो किसी चीज़ को रिवाइव करे, दोबारा से तजदीद करे उसकी। तो ये वो थे, जिस तरह से शेख अहमद सरहिंदी जो थे, जिनको मुजद्दिद अल-फ़सानी कहते हैं, कि दूसरे हज़ार साल का के मुजद्दिद थे, जिन्होंने अकबर के दीन इलाही के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और बहुत लोगों को जमा करके फिर ये जो तहरीकें थी, फिर शाह वलीउल्लाह और सैयद अहमद शहीद, इन सब लोगों की जो थी, वो सारा बेसिकली शेख अहमद सरहिंदी से ही शुरू हुई थी। तो उनकी जो तालीमात थी, उनकी जो जिद्दत थी इस्लाम को दोबारा रिवाइव करने में, उससे ही भी औरंगज़ेब आलमगीर बहुत मुतासिर थे और उनके साथ थे। तो इस वजह से इनका नाम इस्लामी लिहाज से बहुत अच्छे लेवल के ऊपर लिया जाता है। अच्छा, औरंगज़ेब आलमगीर के 5 बेटे थे। एक का नाम था बहादुर शाह, सुल्तान मोहम्मद अकबर, आज़म शाह, काम बख्श और मोहम्मद सुल्तान। और उनकी 5 ही बेटियां भी थीं, ज़ैबुन्निसा, ज़ीनतुन्निसा, मेहरुन्निसा, बदरुन्निसा और ज़ब्ततुन्निसा। तो इनके 5 बेटे थे और 5 बेटियां थीं। अच्छा, अब ये 5 बेटों में से फिर हम शायद अभी मैंने ज़िक्र किया है या आगे चल के करूँगा कि इनके जो बेटा अकबर था, इसने फिर इनके खिलाफ बगावत कर दी थी दूसरे लोगों से। अब देखें, ये ना सिर्फ मुसलमान है बल्कि इनका अपना बेटा है, सुल्तान मोहम्मद अकबर, और इसने बगावत कर दी थी और जिसको फिर पसपा किया था इन्होंने। औरंगज़ेब आलमगीर का जो आखिरी दौर था, वो उसमें वो बीमार पड़ गए थे और 1707 में उनका इंतकाल हो गया। उनकी उम्र उस वक़्त 90 साल थी, तो 50 साल तो उन्होंने हुकूमत की थी और समझें कि जब 40 साल के रहे होंगे, तो उनको हुकूमत मिल गई थी। और उससे पहले जब वो टीनेजर थे, उस ज़माने से उन्होंने दक्कन पे और दूसरे इलाकों के ऊपर, ना सिर्फ वो आर्मी जनरल थे उस इलाकों के, बल्कि वहाँ के फरमारवा भी थे। खुलदाबाद में उनको उनको दफनाया गया है और इनका बाकायदा इनकी अपनी वसीयत थी कि उनको खुलदाबाद में दफनाया जाए। जो उनका सबसे बड़ा बेटा था बहादुर शाह, वो उनका सक्सेसर बना, लेकिन उससे पहले बीच में एक और दौर आया था जो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था, गालिबन 3 महीने का था, कि वहाँ पे उसके बाद फिर बहादुर शाह आ गए थे। अच्छा, अब ये मैप आप ज़रा देखिए कि हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर के अंडर 1707 में जब उनका इंतकाल हुआ, तो ये पूरा जो ग्रीन आपको नज़र आ रहा है ना, ये सारा औरंगज़ेब आलमगीर ने फ़तेह कर लिया था। तो इसमें आप ऊपर से काबुल भी इसी के अंडर था, कश्मीर पूरा इसके अंडर था, पेशावर पाकिस्तान का पूरा हिस्सा इसी के अंदर था, बांग्लादेश का पूरा हिस्सा, ऊपर बल्कि नेपाल, और फिर राइट में बर्मा की सरहदें मिलती थीं। नीचे आप चले जाएँ तो साउथ में सिवाय सिवाय आखिर के थोड़ा-सा हिस्सा था जो कि मेरे ख़्याल में कोई एक, अभी मैं इंशाल्लाह, मेरे एक इंडिया के नक्शे के एक्सपर्ट हैं क्लास में, तलहा खान, उनसे मैं पूछूंगा सवाल जवाब के सेक्शन में कि इसको विजयवाड़ा या कुछ कोई ऐसी नाम है इसका। तो ये कहते हैं कि पूरा फतेह नहीं हो सकता, लेकिन इनकी हुकूमत तो थी, लेकिन यहाँ लोकल जो जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो लोकल लोगों के हाथ में थी। वो मुसलमान तो नहीं थे, लेकिन ये कि वो इस तरह से कोई जंग में मुलविस नहीं थे इन लोगों के साथ। ठीक है। अच्छा, अब देखिए कि ये जो येलो में आपको नजर आ रहा है या लाइट ऑरेंज में, ये अकबर ने ऐड किया था, क्योंकि अकबर के ज़माने में बहुत फतवाहत हुई थी। तो हमें पता है कि ये ऊपर से अफ़गानिस्तान से जब बाबर आया था, तो उसके बाद फिर उन्होंने जो है हुकूमत शुरू की और फ़तेह करने शुरू की। तो फिर अकबर के ज़माने में आप समझिए काबुल भी इसके अंडर ही था, और पंजाब और पूरा पाकिस्तान और ये सारी चीज़ें थी, लेकिन कलकत्ता भी इनके अंडर था। लेकिन उसके बाद साउथ के जो इलाके थे, जिसमें आप कह सकते हैं कि दक्कन का पूरा प्लेटो था, वो और ये जो मेन चीज़ें थी, ये अभी अकबर के ज़माने में
فتح نہیں ہوئی تھی. تو پھر یہ اورنگزیب نے ایڈ کی تھی. یہ جو ڈارک اورنج میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ پورا علاقہ اورنگزیب کے زمانے میں ایڈ ہوا تھا. تو اس وجہ سے اب آپ پورے کو جب ایز ون دیکھیں تو پھر آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کی حکومت کہاں کہاں تھی. اچھا 1530 سے 1707. اب دیکھیں 1530 یعنی 1526 میں بابر آیا تھا نا افغانستان سے. اس کے بعد 1605 میں جو ہے یہ سارا بڑا، یہ تو بابر کے سمجھیں کہ مغل امپائر کے شروع میں بڑا. پھر یہ سائٹ کے جو پہاڑی علاقے تھے اور ان کے بارڈرز تھے دوسرے ممالک سے، ان کو فتح کر کے یہ سارا بڑا. پھر 1707 میں یہ بھی پورا ان کے ہاتھ میں آ گیا. اور پھر بابرز افغان کنگڈم جو ہے، جو یہ ساری کنگڈم تھی یہاں پہ اور یہاں پہ، یہ سارا بابر نے شروع میں افغانستان کے حصوں کو اور دوسروں کو انڈیا سے ملا دیا تھا. ٹھیک ہے. تو نقشے دیکھنے سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کہاں کہاں پہ چیزیں وہ ہو گئی. اب دیکھیں 1664 سے 1760 میں، اب 1707 میں بابر کا انتقال ہوا، لیکن مراٹھاز جو تھے جب شیوا جی نے وہ کر دیا تو اب یہ لوگ بڑھتے چلے آئے تھے. ٹھیک ہے. یہ لوگ بڑھتے بڑھتے جب 1760 میں، اب اس وقت اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہوئے ہوئے تقریباً 55 سال 57 سال ہو چکے ہیں. اس وقت مراٹھاز بڑھ کے نہ صرف سینٹرل انڈیا بلکہ ساؤتھ میں بھی، یہ عربین سی کے جو بارڈرز پہ جتنے اسٹیٹس تھیں ان سب کو بھی انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. پاکستان کا علاقہ یا سندھ کا جو آج کل کا ہے، اس کے اوپر تو ان کی حکومت نہیں تھی کیونکہ زیادہ تر وہاں مسلمان بستے تھے، لیکن باقی علاقوں پہ ان سب کا قبضہ تھا. اچھا اب اب یہاں پہ ہم اس کو روک دیتے ہیں کیونکہ اگلی کلاس میں پھر ہم باقی اعظم شاہ اور بہادر شاہ اور اس کے علاوہ جہاندار شاہ، یہ سارے کچھ تو اس کے بیٹے تھے، اور پھر یہ فرخ سیار، یہ سارے آج میں سوچا تھا کمپلیٹ کر لوں گا، لیکن آج اورنگزیب عالمگیر کے اوپر ذرا لمبی بات چیت ہو گئی. تو اس وجہ سے یہ جو باقی چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر شاہجہاں 2 آئے، پھر جو ہے یہ چیزیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم کنٹینیو کریں گے. ابھی سوال جواب کوشچن آنسر لے لیتے ہیں اور پھر ہم ڈسکشن کا سیشن آن کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.